لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے اور بہت ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، فرد کے کائنات کی ہر چیز کے لیے آپ رحمت ہیں۔ آپ مردوں کے لیے بھی رحمت ہیں، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بچوں اور بچیوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے عورتوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، انہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا اور ان پر بہت ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے تو کوئی حقوق ہی نہیں تھے۔ یہاں تک تھا کہ اگر کسی انسان کو جوتوں کی ضرورت ہوتی کہیں شادی میں جانے کے لیے تو اپنی بیوی کو کسی کے پاس گروی رکھ دیتا تھا اور جوتے لے کر شادی وغیرہ میں چلا جاتا تھا۔ یہ عورتوں کی قدر و منزلت تھی، ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت۔ حضرت حکیم ابن معاویہ قشیری سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کی بیوی کا حق اس پر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ اور جب پہنو تو اسے بھی پہناؤ اور اس کے منہ پر نہ مارو اور اسے برا نہ کہو اور اسے نہ چھوڑو مگر گھر میں۔ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ جیسا ہم کھائیں ویسا اسے بھی کھلائیں، جیسا ہم پہنیں ویسا اس کو بھی پہنائیں، اور اگر کبھی اصلاح کے لیے مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے چہرے پر نہ ماریں اور بہت سخت مار نہ ماریں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے، کیونکہ پھر آخر وقت میں اس سے ملاقات کرے گا، اسے گلے بھی لگائے گا، کیونکہ میاں بیویوں کا تعلق ایک ایسا ہے کہ ایک کے بغیر جو ہے گھر نہیں چل سکتا۔ تو ہم غلاموں کی طرح ان کو مارے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں غلاموں کی طرح مارتے ہو اور پھر آخر وقت میں جو ہے اس سے تعلق بھی رکھو گے، لہذا اس طریقے سے نہ مارو۔ ہاں، ہلکی پھلکی مار مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی اصلاح کی نیت سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، کہ جن عورتوں سے تمہیں خوف ہو کہ یہ شوہروں کی نافرمانی کریں گے، ان کی نافرمانی کا خوف ہے، وہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہیں، تمہارے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ابھی نہ مارو انہیں، فوراً ایک دم مت مارو، فعظوہن، پہلے انہیں سمجھاؤ، پیار سے محبت سے ان کو سمجھانا چاہیے، پھر اس پر بھی نہ مانے۔ کئی مرتبہ پیار محبت سے اچھے انداز میں سمجھا دیا لیکن نہیں مانی تو پھر تھوڑا سخت لہجے میں سمجھانا چاہیے، اس پر بھی نہ مارے، اس پر بھی نہ مانے۔ تو حکم یہ ہے کہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں چھوڑ دو، ان سے بات چیت مت کرو، ان سے کلام مت کرو۔ چھوڑنے کا مطلب ان طلاق نہیں، مطلب اس سے بات چیت چھوڑ دو، ان سے کلام نہ کرو، اس پر بھی نہ مانے تو الگ سو۔
اب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس پر بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، سمجھانے سے بھی، بات چیت بند کرنے سے بھی، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی اصلاح نہ ہو تو اب انہیں مارو، لیکن سخت مار نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ سخت مار نہیں، ڈنڈے وغیرہ سے نہیں، ہاتھ سے، اور وہ بھی بہت سخت نہیں، اور چہرے پر نہ مارے، کیونکہ مرد مرد ہی ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کو طاقت دی ہے، اگر وہ ہاتھ سے ہی بری طریقے سے مارے گا تو عورت کو بہت تکلیف پہنچا دے گا، اس کو بہت تکلیف پہنچے گی، ہاتھ سے بھی مناسب سزا دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو 4 باتوں پر مار سکتا ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، بناؤ سنگار نہ کرنے پر۔ نمبر 2، پاک و صاف نہ رہنے پر، جبکہ خاوند یہ چاہتا ہو کہ وہ صاف ستھرے انداز میں رہے۔ اور دوسرے، بلا وجہ صحبت کے لیے پاس نہ آنے پر، یعنی وہ پاک و صاف نہ رہے، صحیح رنگ ڈھنگ میں نہ رہے، اور شوہر چاہتا ہے اور وہ ایسا نہیں کر سکتے تو مار سکتا ہے۔ دوسرے، بلا وجہ پاس نہ آنے پر۔ اور نمبر 3، نماز روزہ وغیرہ شرعی احکام کی پابندی نہ کرنے پر۔ نماز چھوڑ رہی ہے، روزہ چھوڑ رہی ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتی، اپنے پاس جو مال و دولت ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی، بے پردگی کرتی ہے، ناچ گانے باجے دیکھتی ہے، بے حیائی کرتی ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو شوہر اس کو مار سکتا ہے۔ چوتھے، بغیر اجازت گھر سے نکلنے پر، مگر اس مار میں اصلاح مقصود ہو، نہ کہ تکلیف دینا، اصلاح کرنا مقصود ہو۔ آج پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں کوئی بھی اپنی بیوی کو اگر مارتا ہے تو صرف اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر مارتا ہے، اس کا کوئی ذاتی کام نہیں کیا۔ سالن میں نمک مرچ جو ہے زیادہ ہو گئی، یا نمک کم ہو گیا، کھانا اچھا نہیں بنا، یا تھوڑی دیر ہو گئی، یا کوئی اور دنیاوی بات ہے، کسی پر ہم ان کو مارتے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کو نماز کے اوپر بھی مارا، روزہ نہ رکھنے کے اوپر بھی مارا، بے پردگی، بے حیائی، برے کام کرنے پر بھی مارا ان کو۔ اللہ اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہی ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہیں، تو ہمیں کبھی غصہ نہیں آیا، کبھی ان کو نہیں مارا، کبھی ان کو نہیں ڈانٹا۔ مگر اگر ہمارے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، ہمارے کام میں دیر ہو گئی، ہمارے کھانے میں دیر ہو گئی، ہمارا اور کام نہیں ہوا، تو ہم ان کو مارتے ہیں، اور پھر مارتے بھی اتنی بے دردی سے ہیں کہ اگر چمٹا ہاتھ میں آیا تو اسی سے مار پھیر دی، ٹھکنی ہاتھ میں آ گئی تو اسی سے مار پھیر دی، کوئی ڈنڈا ہاتھ میں آ گیا تو اسی سے مارنے لگے، بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اچھے کاموں کی اصلاح پر، اچھے کاموں کے لیے، برے کاموں سے بچانے کے لیے، تب بھی حکم یہ ہے کہ ان کو پیار سے سمجھائے، محبت سے سمجھائے، نہ مانے تو بول چال بند کر دے، اور پھر بھی نہ مانے تو ہلکی مار مارنے کا حکم ہے۔ تو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے تم اس طریقے سے مارتے ہو، اتنے برے طریقے سے ان کو جو ہے ان کے نشان پڑ جاتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بعض کی زخمی ہو جاتی ہیں، بے رحمی کی طرح ان کو مارتے، بے رحم انسانوں کی طرح ان کو مارتے ہو، ان پر ظلم و ستم کرتے ہو۔ بتاؤ یہ کہاں سے جائز ہے؟ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کو مارتے، ہم نمازوں کے اوپر ان کو مارتے، روزوں کے اوپر ان کو مارتے، بے پردگی کرنے پر، بے حیائی کرنے پر مارتے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے غصہ آتا، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، بے حیائی کر رہی ہے، یہ جو ہے شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اگر ہم اس باتوں پر مارتے تو اللہ پاک ہم سے راضی اور خوش ہوتا، اور ہم دعا بھی کرتے کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری بیوی بچوں کو نیک بنا دے، صراط مستقیم پر چلا دے، اپنا اور اپنے رسول کا وفادار بنا دے، تو اللہ پاک اس میں برکتی فرماتا، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہماری بیویوں کی، ہماری بچوں کی اصلاح فرما دے۔ لیکن ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بیوی نے نماز چھوڑ دی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، روزہ نہیں رکھا کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو بس کپڑے دھلے ہوئے مل جائیں، ہمیں تو جو ہے اچھا کھانا مل جائے، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ پاک
ہمارے اسلامی بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بحوالہ مرآت المناجید شرح مشکات المصابیح جلد پنجم صفحہ 113 حدیث نمبر 3119.